ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਡੋਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਦਿਲੋਂ ਕੁਫਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਦਿਲੋਂ ਕੁਫਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਣ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਣ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਏ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਏ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਡੋਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। आदम हवा तो कसूर ये हो गया, आदम हवा तो कसूर ये हो गया। फल खा के ते मैं तो दूर हो गया, फल खा के ते मैं तो दूर हो गया। जेड़ा दिंदा नहीं फल रुक वड दे ते यीशु तैनू बोलदा। जेड़ा दिंदा नहीं फल रुक वड दे ते यीशु तैनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यारे वाली छड्ड दे ते यीशु तैनू बोलदा। मेरा जुआ है मुलायम यीशु बोलदा, मेरा जुआ है मुलायम यीशु बोलदा। तेरे पापा नू मैं लहू नाल धोंदा, तेरे पापा नू मैं लहू नाल धोंदा। पंड पापा दी मेरे उत्ते लद दे ते यीशु तैनू बोलदा। पंड पापा दी मेरे उत्ते लद दे ते यीशु तैनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यारे वाली छड्ड दे ते यीशु तैनू बोलदा। सूली चढ़ गया मैं तेरे बचाण नू, सूली चढ़ गया मैं तेरे बचाण नू। सारे कम अबलीस दे मटाण नू, सारे कम अबलीस दे मटाण नू। दोवी हथ तू सलीब उत्ते रख दे ते यीशु तैनू बोलदा। दोवी हथ तू सलीब उत्ते रख दे ते यीशु तैनू बोलदा। डोरी होर ना ते प्यारे वाली छड्ड दे ते यीशु तैनू बोलदा। ईमान ने मसीहा ते ले आमदा, जो ईमान ने मसीहा ते ले आमदा। तोबा करके ते सीस नहीं नवामदा, तोबा करके ते सीस नहीं नवामदा। आड़े पावेगा हमेशा विच अग दे ते यीशु तैनू बोलदा। आड़े पावेगा हमेशा विच अग दे ते यीशु तैनू बोलदा। डोरी होर ना दे प्यारे वाली छड्ड दे ते यीशु तैनू बोलदा। दिलों तो परत गरूर सारे छड्ड दे ते यीशु तैनू बोलदा।
خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل سے پھر موقع دیا مجھے اور آپ کو کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ کتنا شکر کرنا چاہیے اس کا۔ ابھی آپ خدا کی ستائش کا گیت سن رہے تھے جس سے آپ کو برکت ملی ہے یقیناً۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ زندہ خدا کا پاک کلام سنیں، بڑی توجہ سے، بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس لوکا مصنف کی معرفت انجیل مقدس ہے، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے شروع کروں گا اور اس کی 9 آیت کے آخر تک۔ بڑے دھیان سے غور سے سنیے گا۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو بھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بیٹے، میری بیٹی، بہت ہی ضروری اور سنجیدہ پیغام لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اور یہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے مالک کا مطالبہ اور تقاضا۔ غور کیجئے، لارڈز ڈیمانڈ اینڈ ریکوائرمنٹ۔ تو مسیح نے تمثیل کے ذریعے اپنے شاگردوں کو اور عوام کو جو پاس تھے یہ پیغام دیا کہ خدا کا تمہاری زندگی سے ایک تقاضا ہے، مطالبہ ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی دی، جس نے صحت دی، جس نے زندگی کے تمام وسائل دیے، برکات سے سرفراز کیا، وہ خدا ایک مطالبہ تقاضا کر رہا ہے آپ سے اور مجھ سے۔ وہ یہ ہے کہ توبہ کے موافق روحانی پھل خدا کو پیش کیا جائے، دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے، جس سے خدا باپ، بیٹے، روح القدس کا جلال ظاہر ہو اور خدا کے کلام کو رونق نصیب ہو۔ تو یہ ہے نا سنجیدہ بات۔ تو ہم عموماً مذہب تک رہتے ہیں، اپنے ایک گروپ تک رہتے ہیں، مشن تک رہتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹی، اس کے ساکرامنٹس، اس کی رسومات، اس کی ذمہ داریاں، لیکن گہری اور سنجیدہ بات یہ ہے کہ خدا کیا سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے آپ کی بابت، میری بابت۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا گناہ جو ہے اس کو چھوڑا جائے،
اس سے کان پکڑے جائیں، ناک رگڑی جائے، اس کی طرف اپنی پیٹھ کر دو اور گناہ کو ترک کر کے آپ اپنی زندگی سے خدا کے لیے پھل پیدا کرو۔ اور اب یہ جو پھل ہیں اس کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی بات آج میں آپ کے سامنے شروع کروں گا وہ ہے آپ کی اور میری زندگی سے بحیثیت مسیح خدا کا پھل اس دنیا میں ظاہر ہو، جس سے خدا خوش ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے، اور دنیا بھی دیکھ کے تو عش کر اٹھے۔ خدا کا پھل کیا ہے؟ پطرس رسول اپنے پہلے خط میں اس کے 2 باب کی 9 آیت میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھیے آپ بھی۔ وہ کہتا ہے خدا نے تمہیں جہان کی قوموں سے، لوگوں سے، گناہ بھرے جہان کے فریب سے الگ کر دیا ہے، تم کو اپنے لوگ بنا لیا ہے، ایک اس کی جنریشن، اس کی آپ قوم بن گئے ہو، اس کی نسل بن گئے ہو، اس کے لوگ، اس کی ملکیت۔ تو اب ذمہ داری یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا باپ کو مانتے ہیں، اسے اپنا باپ کہتے ہیں، تو پھر خدا کی خوبیاں ظاہر کرو۔ پطرس رسول کہتے ہیں جہاں بھی ہو دنیا میں۔ پنجابی اسی کہنے ہاں ماں تے دھی تے پیو تے گوڑا، یعنی بیٹا، بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا۔ اگر ہم اسے باپ کہتے ہیں تو پھر اس باپ کا جو جوہر ہے، جو اس کی خوبیاں ہیں، وہ بھی ظاہر ہوں، تاکہ دنیا پہچانے کہ ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم مشنی نہیں ہیں، روایتی نہیں ہیں، ہم زندہ خدا کے بیٹے بیٹی ہیں۔ کردار سے، خوبیوں سے پتہ چلے، خصوصیات سے پتہ۔ تو آج پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے۔ یہ ہے پھل۔ خوبی کیا ہے؟ سب سے پہلی میرے سامنے لکھا ہوا ہے، ریڈیکل ہولینس، بنیادی اگاپے، محبت۔ نمبر 2، ریڈیکل لو، God's love, God's holiness. Radical holiness, radical love. اور تیسری خوبی ہے radical justice، بنیادی انصاف۔ اور چوتھی بات ہے radical forgiveness۔ یہ ہے خدا کی خاص خوبیاں جو خدا سے ظاہر ہوتی ہے اور ہم سے بھی ظاہر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ پھر پطرس رسول دوسرے خط جب لکھتے ہیں مسیحوں کو، پہلے باب کی 5 سے 7 آیت پڑھیے، بہت ہی زبردست چیز ہے۔ وہاں رسول فرماتے ہیں کہ خدا کا جو پھل ہے، اس کی خوبیاں، وہ یہ ہے کہ کارڈینل ورچوز، بڑی بڑی خوبیاں تمہاری زندگی سے ظاہر ہوں۔ جب یہ کہتے ہو کہ ہمارا رشتہ ذات الہی سے ہو چکا ہے، ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ایمان، نیکی، پرہیزگاری اور بہت کچھ، برادرانہ الفت، خدا کی محبت اور پاکیزگی، وہ ایک لسٹ ہے۔ پھر ہو یہ زندگی میں خوبیاں، صفات، خصوصیات اور پھل خدا کے، پریزز آف گاڈ، کارڈینل ورچوز آف گاڈ۔ تو پھر ہم خدا کے بادشاہی، اس کے بیٹے کی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اگر خدا کا پھل، خدا کی خوبیاں،
خدا کی خصوصیات مجھ سے اور آپ سے ظاہر نہیں ہوتی، یہ پھل خدا کو نہیں مل رہا تو مشکل ہوگا۔ متی 5:48 میں تو مسیح نے اینڈ کر دیا، پہاڑی واز سناتے ہوئے انہوں نے کہا، 5ویں باب کی آخری آیت ہے اگر میں صحیح جانوں، 48ویں آیت، پس چاہیے کہ تم اس طرح کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ہم خدا تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم بالغ تو ہو سکتے ہیں خدا کی صفات میں، خوبیوں، خصوصیات میں۔ تو وہاں مسیح نے یہ بتایا کہ جیسا کردار، جیسا مزاج، جیسا چلن، جیسی خوبیاں ہمارے آسمانی باپ میں ہیں وہی ظاہر کرو، تاکہ دنیا جانے کہ تم کس کے بیٹے بیٹیاں ہو۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ جب آپ نے یہ کلام سنا ہے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آپ کی زندگی سے، میری زندگی سے خدا کو، خدا کی مرضی کا پھل اس کی منشا کے مطابق مل رہا ہے، اس کی خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کی ورچو ظاہر ہو رہی ہے، اس جیسا مزاج ہو رہا ہے، تاکہ دنیا پہچانے کہ ہم کس کے بچے ہیں، ہمارے نقش و نگار کس پر ظاہر ہو رہے ہیں، دنیا پہچانے اور اس کی تمجید ہو۔ Thank you very much and God bless you. Amen and amen.